بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے اسٹوڈنٹس آپ لوگ؟ مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہی ہوں گے، اور آپ کا جو ٹیسٹ شیڈول جو جاری ہو گیا ہے اب اس پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں اور اس کو تیار کریں۔ اور یہ جو شیڈول ہے یہ آپ نے پھر جمع بھی کرانے ہیں، اسکول میں چیک بھی ہوں گے آپ کے۔ آج میں آپ کو ایسے پڑھاؤں گی اور ہمارا ایسے کا جو ٹاپک ہے وہ ہے قائد اعظم۔ قائد اعظم مینز قائد اعظم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قائد اعظم مینز دا گریٹ لیڈر۔ قائد اعظم کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا لیڈر، بہت بڑا رہنما، اور اٹ از دا ٹائٹل آف ویری فیمس پرسن محمد علی جناح۔ اور یہ جو ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ایک بہت مشہور آدمی جس کا نام محمد علی جناح ہے اس کو دیا گیا ہے۔ اب ہم نے یہ بھی بتانا ہے کہ کیوں دیا گیا تھا۔ ہی از دا فاؤنڈر آف پاکستان، کیونکہ وہ پاکستان کے بانی ہیں، انہوں نے پاکستان کو بنایا تھا۔ ہی واز بورن آن 25 دسمبر 1876، اور وہ جو تھے وہ 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے تھے ان کراچی میں پیدا ہوئے تھے وہ۔ ہی گاٹ ہز ارلی ایجوکیشن ایٹ کراچی۔ پہلے تو انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ انہوں نے کراچی میں ہی حاصل کی تھی، بٹ وینٹ ٹو لندن فار ہائر ایجوکیشن، لیکن اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ پھر لندن چلے گئے۔ ہی کیم ٹو انڈیا ایز اے لائر، اور جب وہ انڈیا میں واپس آئے تھے، بھارت میں واپس آئے تھے، تب وہ ایک جو ہے وہ ایک بہت بڑے وکیل تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم اسی وقت ہی مسلمز آف انڈیا ور سفرنگ اے لاٹ، کہ مسلمان جو تھے وہ انڈیا کے وہ بہت بڑی مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، بہت بڑی مشکل میں تھے۔ سو ہی جوائن انڈین نیشنل کانگریس، اور پھر انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو جوائن کر لیا، یعنی وہ انڈین نیشنل کانگریس میں پھر وہ شامل ہو گئے تھے۔ انڈین نیشنل کانگریس کی ایبریویشن فارم ہے INC، یعنی I سے انڈین اور N سے نیشنل اینڈ C سے کانگریس، ٹھیک ہے نا۔ پھر وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے تھے، کیونکہ مسلم لیگ جو تھی نا وہ بعد میں بنی تھی، تو پہلے وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے تھے، اینڈ دین مسلم لیگ، اور پھر اس کے بعد وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ قائد اعظم had foresighted that Hindus were not so good۔ قائد اعظم نے جو تھی وہ پیش گوئی کر دی تھی کہ جو ہندو ہے نا وہ اچھے نہیں ہیں۔ foresighted پیش گوئی کر دی تھی انہوں نے کہ جو ہندو تھے نا وہ مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص بھی نہیں تھے، اور وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ so he demanded a separate ہوم لینڈ فار مسلمز، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ ڈیمانڈڈ مطالبہ کیا، سیپریٹ الگ سے، علیحدہ سے مسلمانوں کے لیے ہوم لینڈ وطن کا مطالبہ کیا۔ آفٹر دا اسٹرگل آف مینی ایئرس پاکستان کیم انٹو بینگ آن 14 اگست 1947۔ بہت سارے سالوں کی محنت کے بعد، کوششوں کے بعد پاکستان جو ہے وہ 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آ گیا۔ دین قائد اعظم بیکیم ill، لیکن پھر جو قائد اعظم تھے نا وہ بیمار ہو گئے۔ ہی ڈائیڈ آن 14 سپٹمبر 1948 ایٹ کراچی، اور پھر وہ 11 سپٹمبر 1948 کو وفات پا گئے، اس دنیا سے کچھ کر گئے۔ قائد اعظم کے لیے پاکستان بنانا ایک بہت بڑا کام تھا، اور اس کے لیے اسٹرگل بھی بہت بڑی کی گئی، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کے باوجود وہ پاکستان کے لیے جدوجہد کرتے رہے، بلکہ بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ بیمار ہے۔ سو ہی واز اے گریٹ لیڈر، وہ ایک بہت عظیم، بہت بڑے رہنما تھے۔ نیشن ریممبر ہم ایز اے فادر آف نیشن، اور پھر جو قوم ہے نا وہ ان کو اپنے فادر کے، نیشن کے باپ کے طور پہ، یعنی قائد اعظم کے طور پہ ہمیشہ ہی یاد رکھے گی۔ یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک قائد اعظم۔ ویسے تو قائد اعظم کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ بہت کم ہے، کیونکہ جو احسان انہوں نے ہمارے پہ کر کے گئے ہیں وہ شاید ہی کوئی کسی پہ کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستان بنایا تھا اس مقصد پہ
کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جدوجہد کریں، اور اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ جیسے قائد اعظم نے ان کے لیے پیغام دیا تھا کہ وہ صرف کام کریں، بہت کام کریں اور ہر وقت تعلیم پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے مائی فیوریٹ بک، میری پسندیدہ کتاب۔ آئی ہیو مینی بکس ان مائی کولیکشن، میرے پاس کولیکشن میں، یعنی کولیکشن کا مطلب ہوتا ہے مختلف کتابوں کا آپ نے جو مجموعہ اکٹھا کیا ہوتا ہے، اپنی پسند کی جو بہت ساری ڈھیر ساری کتابیں اکٹھی کی ہوتی ہیں، تو میرے پاس بھی مجموعہ ہے کتابوں کا چھوٹا سا، تو اس میں کافی ساری کتابیں ہیں، بٹ آئی لائک دا ہولی قرآن، لیکن میری سب سے جو پسندیدہ کتاب ہے وہ ہولی قرآن ہے، دا بیسٹ آف آل، ان سب میں، وہ بھی ساری اچھی کتابیں ہیں لیکن سب سے زیادہ جو میری پسندیدہ کتاب ہے وہ ہولی قرآن ہے۔ اٹ از اے ریولیوشن آف اللہ ٹو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریولیوشن پیغام ہے، میسیج ہے، اتاری گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیس بی اپون ہم۔ پیس بی اپون ہم کا مطلب ہوتا ہے، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اردو میں اس کا میننگ ہوتا ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ اٹ از ان عربک، یہ عربک میں ہے۔ اٹ ہیز 30 پاراز، اس کے 30 پارے ہیں، اس کے 30 پارٹس ہیں۔ اٹ از فل آف نالج اینڈ وزڈم، اور یہ تعلیم سے اور دانائی سے اور نالج سے، یعنی علم و حکمت سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں بہت سارے علم و حکمت کی باتیں ہیں، بلکہ اس کی ہر لائن میں کوئی نہ کوئی میسیج ہے، اس میں بہت زیادہ گہرائی والی باتیں ہیں۔ آئی یوز ٹو ریسائٹ اٹ ڈیلی، میں روزانہ اس کی تلاوت کرتی ہوں، اور مجھے امید ہے آپ لوگ بھی کرتے ہی ہوں گے۔ آئی آلسو ریڈ اٹس ٹرانسلیشن، اور میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ریڈ اٹس ٹرانسلیشن مین ترجمہ، میں اس کا ترجمہ بھی پڑھتی ہوں۔ دیر آر رائٹ ویز ٹو لیڈ آ گڈ لائف ان اٹ، اور اس میں زندگی گزارنے کے، بہترین زندگی گزارنے کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، زندگی گزارنے کے کیا کیا اصول ہیں، کن باتوں کو ہم نے اپنانا چاہیے اور کن باتوں کو ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ اٹ شوز اس رائٹ پاتھ، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، سیدھا راستہ یعنی صراط مستقیم کا راستہ، یہ ہمیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ایوری مسلم شوڈ ریسائٹ اٹ، ہر مسلمان کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ شوڈ مین چاہیے، ایوری مسلم ریسائٹ اٹ، ہر مسلمان کو اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ریسائٹ مین تلاوت کرنا، اینڈ ایکٹ اپون اٹس آرڈر، اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ ایکٹ اپون، عمل کرنا چاہیے، اٹس آرڈر، اس کے احکامات پر۔ اٹ از دا لاسٹ میسیج آف اللہ، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اٹ از دا لاسٹ میسیج آف اللہ، یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ آئی لو ٹو ریڈ اٹ، اور مجھے اسے پڑھنا اچھا لگتا ہے، اور میں اسے بڑی شوق سے پڑھتی ہوں۔ یہ ہے آج کا آپ کا سبق، یہ آپ نے لیسن غور سے سننا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے، اور اپنے ٹیسٹ کی اچھے سے تیاری کریں، اور اس کو جو ہے وہ لکھ کر یہاں پہ جمع کروائیں گے، تو پھر آپ کو چیک کر کے میں واپس بھی بھجوا دوں گی۔